میں تو امتی ہوں اے شاہ امم، کر دے میرے آقا اب نظر کرم۔ میں تو امتی ہوں۔ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم كما تحب ربنا وترضى عدد ما تحب ربنا وترضى. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور ہمارے سرپرستان جلسہ اور ہماری محترم ماں بہنوں، اور ہمارے بھائیوں اور دوستوں اور ہماری محترم ماں بہنوں، یہ باعث مبارک اور باعث برکت ہے کہ حق تعالی شانہ نے محض اپنے لطف و کرم سے جس نعمت عظمیٰ سے ہماری زندگی کو نوازا ہے، اس سلسلے میں اللہ پاک نے اپنی زندگی کے اندر اس رشتے اور وابستگی کی تجدید اور تازگی کے لیے اور اس مبارک جذبے سے اپنی زندگی کو عملاً آباد اور آراستہ کرنے کے لیے حق تعالی شانہ نے ایک سعادت عطا فرمائی، اور اپنے محبوب آقا انبیاء کے امام سید الکونین آقا نامدار تاجدار مدینہ سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بابرکت ذات گرامی سے جو رشتہ اللہ پاک نے ہمیں عطا فرمایا، اور بے مانگے اور کسی اہلیت اور خصوصیت کے بغیر آپ کی غلامی کی سعادت اور آپ کے امتی ہونے کی جو شرافت ہمارے حصے میں آئی ہے، اس ضمن میں اللہ رب العزت نے آپ کو اور ہم کو یہ سعادت مرحمت فرمائی کہ ہم اس پاک ذات کی خیر اور ذکر خیر کے جذبے کے ساتھ اپنے آپ کو جمع کریں، اور اپنی زندگی میں آپ کی غلامی اور امتی پن کے اعتبار سے جو تقاضے ہم پر عائد ہوتے ہیں اس کی تجدید اور تازگی کا سامان ہم کر لیں۔ میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عنوان مبارک ہو یا رحمت للعالمین کا کوئی تذکرہ ہو، تو اس سے حاصل ہمارے ان رواج میں جو اس وقت مجالس ہو رہی ہیں، اس سے مقصود یہی ہے کہ اللہ کرے کہ اس کے ذریعے سے ہماری زندگی کے اندر وہ سچی غلامی کا جذبہ بیدار ہو جس پر ہماری دنیا اور آخرت کے بننے کا مدار اللہ پاک نے رکھا ہے۔ اسی لیے جہاں ذکر خیر کے تذکرے اور آپ کے مناقب اور آپ کے معجزات کا ہم ذکر کرتے ہیں، جن میں کبھی کوئی دو رائے امت کے خیر والے طبقے میں اور آپ کے سے محبت رکھنے والے مبارک گویا امت کے اس باشعور معاشرے میں کبھی دو رائے کا سوال نہیں پیدا ہوا، لیکن دیکھنا اور غور کرنا جس مسئلے کو ہے وہ یہ ہے کہ ایسی پاکیزہ ذات کے ساتھ جو اللہ پاک نے ہماری نسبت دی ہے، ہم نے اپنے آقا کی اس نسبت کو نبھایا کتنا، اور اپنی زندگی کو آپ کے مبارک اعمال سے اور آپ کے مبارک گویا فکروں سے اپنے آپ کو کتنا گویا متعلق کیا، جس پر اللہ رب العزت نے ہماری سربلندی کا اور ہماری کامیابی کا اور ہماری عظمتوں کے اس دنیا کے اندر روشن ہونے کا اعلان فرمایا، اس سے ہماری اپنی زندگیاں کہاں تک وابستہ ہے۔ اس سلسلے میں میرے محترم بھائیوں اور میرے بزرگوں، جہاں ہم راتوں اس محبت کے اندر گزارنے کا ایک مزاج رکھتے ہیں، وہاں اللہ کرے کہ یہ بات ہمارے دل و دماغ میں آ جائے کہ سیرت طیبہ اور آقا دو جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ، یہ کوئی وقتی کسی مہینے کے ساتھ مخصوص اور کسی جلسے اور مجلس کے ساتھ تخصیص اس کی نہیں کی گئی، بلکہ یہ سارے چیزیں ذرائع کے طور پر اور وسائل کے طور پر ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ کرے کہ یہ بات دل و دماغ میں بیٹھ جائے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ رشتہ ہمارے لیے ایک زندگی کے بنانے کا سامان ہے، اور آپ کا ذکر خیر ہماری زندگی میں جہاں ہماری نجات کا اور مغفرت کی بنیاد رکھتا ہے، وہاں دنیا میں ہماری زندگی کی حفاظت کا اور زندگی کی علمبرداری کا اور دنیا میں اوروں کے لیے ہم روشن مینار نور بننے کا اللہ رب العزت نے
ہمیں اس مبارک راہ کے ذریعے سے خزینہ عطا فرمائے، اور یہ خزینہ ہماری زندگی کے اندر اسی وقت ہمیں میسر آئے گا اور ہماری راہ سے اوروں کو میسر آئے گا جبکہ ہم اس راستے پر عملاً اپنی زندگی کے چلانے والے بنیں گے۔ اسی لیے سیرت طیبہ کے سلسلے میں جن علماء امت نے اور اہل اللہ نے اور اللہ کے دوستوں اور سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کھونے والے وہ مبارک طبقہ جو ہر دور میں امامت اور قیادت کا گویا راستہ اختیار کیا اور جن کے پیچھے اللہ پاک نے بے شمار اپنے بندوں کو نجات اور صحیح راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائی، ان تمام علماء امت نے اور اہل اللہ نے جن باتوں میں مشترک طور کے اوپر اللہ کے بندوں سے مطالبہ کیا اور اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے کو عملاً جوڑنے کے لیے جن فکروں کو دنیا کے اندر عام کرنے کی تعلیم و تربیت دی، ان میں ایک بنیادی چیز یہ ہے کہ اپنے محبوب نبی کے چند حقوق ہیں جو اس امت پر اور ایمان والوں پر اور کلمے کے پڑھنے والوں پر عائد ہوتے ہیں، جس میں ایک حق تو یہ ہے کہ ہم اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا کامل یقین اپنے دل کے اندر بٹھائیں اور حق رسالت کو سمجھیں کہ جب ہم نے آپ کو اللہ کا رسول مانا اور اللہ کا نبی مانا اور اپنے رب کے درمیان میں آپ کو واسطہ اور وسیلہ بنایا تو آپ کی ذات بابرکت سے ملنے والے اعمال کو اور ملنے والے احکام کو جس کے مجموعے کا نام دین ہے اس کو اپنی زندگی کے اندر عملاً اس درجے کے اوپر قبول کر لیں کہ پھر دنیا کی کوئی باطل طاقت اور خواہشات کا کوئی وقتی جذبہ اور چاہتوں اور ہوس پرستی کا کوئی اندھا رخ ہماری زندگی کے اندر ہمارے آقا کے اس حق رسالت کو ضائع کرنے والا اور ہم سے چھیننے والا نہ رہے، بلکہ یقین کامل ہو کہ زندگی کا بننا اور چمکنا سوائے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے کسی اور راستے میں انسانیت کے لیے اب گنجائش باقی نہیں رہی۔ ایک وہی راستہ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے معیار بنا دیا اور اس پر اپنی کامیابی کا اعلان فرما دیا۔ اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کا مبارک طبقہ جو سب سے زیادہ سیرت پاک سے قریب رہا اور سیرت طیبہ کا علمبردار رہا، انہوں نے اس سیرت پاک پر صرف زبانی ذکر خیر پر اکتفا نہیں کیا بلکہ عملاً اپنی زندگی کو ان فکروں پر چلایا اور عملاً اپنے آپ کو اس دھن اور دیوانگی کا متوالا بنایا جس بات کی دعوت کو اور جس بات کے پیغام کو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں کے سامنے پیش کرتے رہے اور اللہ کے بندوں کے درمیان میں اس بات کی آپ دعوت دیتے رہے، اور اس کا یقین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی میں اللہ کے رسول ہونے کا اور آپ کی ہر بات کے سچے ہونے کا اس درجے دل و دماغ کے اندر اترا ہوا تھا۔ بیٹے بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر مجلس کے آداب پورے کرو، ان دوستوں کو کوئی آواز نہیں جاری تو بٹھا دو۔ سیرت پاک اور قرآن و حدیث کا تذکرہ جب ہو تو آدمی اپنے آپ کو طالب بنائے، حاجت مند بنائے اور ضرورت مند بنا کر بیٹھے تاکہ اللہ ہمارے دل کے اندر حقانیت کو داخل کر دے اور وہ انانیت، وہ تکبر، وہ نمائش، وہ شعبدے جس نے ہماری زندگیوں کو اب تک لوٹا ہے، آگے اس تباہی سے ہماری زندگی کے بچنے کے لیے یہ مبارک مجلسیں ہیں۔ لیکن جیسے میں عرض کر رہا تھا، جب حق رسالت کے پہچاننے کا مزاج بگڑ گیا اور معاشرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے پہ چلنے کا ذوق ختم ہو گیا تو اب اللہ اور اس کے رسول کا نام بھی بجائے اس کے کہ یہ ہدایت کا سبب بنتا ہے، ضلالت و گمراہی کا سبب بن رہا ہے کہ آدمی اسے اپنی مرضی کے لیے، اپنے شوق کے لیے، اپنی چاہتوں کے لیے، اپنی منمانیت کے لیے استعمال کرتا ہے، جس کے نتیجے میں نہ اللہ کا تعلق ملتا ہے، نہ نبی کے اعمال ملتے ہیں، نہ اخلاق حسنہ زندگی میں آتے ہیں، نہ فکر آخرت زندگی میں آتی ہے، نہ انکساری اور تواضع پیدا ہوتی ہے، نہ محبت و ملنساری پیدا ہوتی ہے، بلکہ وہ تمام وہ راستے کی بازاری زندگیاں جس بگاڑ نے ہماری زندگی کو ہلاکت کے گڑھے میں ڈالا، بدقسمتی سے ہم ہی ان مقدس مبارک عنوانات کو بھی اپنی زندگی کی ہلاکت کا سامان بناتے ہیں۔ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، ضرورت اس کی ہے کہ اب یہ سیرت طیبہ اور میلاد مبارک کے نام کے عنوانات عملاً ہماری زندگی میں آئے۔ آقا دو جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عملاً اس زندگی کو چلایا تھا اور عملی طور کے اوپر اس مبارک ماحول کو دنیا کے اندر عام کیا تھا، اور آپ کی رسالت اور آپ کے لائے ہوئے دین کے اوپر چلنے میں اس مبارک طبقہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین سے لے کر اولیاء امت تک کا طبقہ اپنے آپ کو ان فکروں کا نمائندہ اور عنوان بنا کر چلا کہ جس بات کو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے اس کے اوپر آمنا اور صدقنا اس درجے یقین کامل آیا کہ اس میں دو رائے ان کی زندگی میں نہیں آئی۔ وہاں زندگی کے اندر یہ بات تھی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک راہ سے تشریف لے جا رہے ہیں، چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آپ کے ساتھ ہیں، راستے میں ایک یہودی سے سابقہ پڑا
اس یہودی نے دیکھا کہ یہ موقع اچھا ہے کہ آپ کے ساتھ بہت مختصر جماعت ہے، اس موقع پہ میں آپ کو پریشان کروں، اس نے آگے بڑھ کر آپ کو آپ کے نام مبارک سے پکارا اور بے عظمتی اور گستاخی کے ساتھ آپ سے مخاطب ہوا، اور مخاطب ہونے کے بعد کہا کہ تم نے مجھ سے فلاں موقع پہ قرض لیا تھا اور قرض کی مدت گزر گئی اور اب تک تم نے میرا قرض ادا نہیں کیا، اور تمہارا اور بنو ہاشم کا اور بنو عبد المطلب کا حال یہی ہے کہ یہ ہمیشہ لوگوں کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں اور اس کو آگے پیچھے کر دیتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ اپنے عہد و پیمان کا اور ایفا کا کوئی خیال نہیں رکھتے۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی گفتگو کو سن کر خاموشی اختیار فرمائے اور اس سوچ میں پڑ گئے کہ اس کا تو میں نے قرض ادا کر دیا، لیکن یہ یہاں پر پھر مجھ سے آیا اور دوبارہ بھیڑ گیا، تو آپ نے بڑی محبت و ملنساری کے ساتھ باوجود اس کے کہ وہ گستاخی تھا اور بے ادب تھا اور ناحق اس نے آپ سے مطالبہ کیا، لیکن آپ نے اس کو بڑے چین اور اطمینان کے ساتھ یہ فرمایا کہ میں نے تو تمہارا قرض تمہارے اپنے حدود کے اندر ادا کر دیا اور اب کوئی چیز تمہاری میرے اوپر باقی نہیں ہے۔ جب اس نے یہ بات آپ سے سنی تو فوراً اس نے کہا کہ گواہ کو پیش کرو، کہ کون گواہ ہے کہ جو اس بات کی گواہی دے دے کہ آپ نے ادا کر دیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فکر مند ہو گئے کہ ساتھ میں جو صحابہ ہیں اب میں کس کو گواہی کے طور پہ پیش کروں کہ اس موقع پہ کچھ اور ساتھ تھے۔ ابھی آپ اس بات کی سوچ و بچار میں تھے کہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے آگے بڑھے اور آپ نے بڑی قوت کے ساتھ فرمایا میں قسم کھا کے کہتا ہوں اور گواہی دیتا ہوں کہ آپ نے ادا کر دیا اور تو نے لے لیا۔ اب جب گواہ آ گیا سامنے تو اب یہودی سکتے میں پڑ گیا اور اس کو کوئی جواب نہیں بن پڑا کہ اس گواہ کا کوئی جرا کرے اور اس کے بارے میں جو ہے کوئی اپنی بات کو آگے بڑھائے۔ وہ خاموشی سے راستے سے ہٹ گیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھ گئے۔ جب آپ آگے بڑھے تو چند قدم چلنے کے بعد آپ ٹھہر گئے اور پلٹ کر اپنے اس ساتھی صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بلایا اور فرمایا کہ بات تو حق تھی اور الحمدللہ وہ چیز ادا ہو گئی، لیکن یہ بتاؤ کہ آخر تم تو اس موقع پر موجود نہیں تھے اور پھر یہ کیسے کہہ دیا تم نے کہ تم نے گواہی دے دی؟ تو فوراً صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے اللہ کے رسول یہ تو بہت چھوٹی بات ہے، ہم نے تو آسمانوں کے اوپر کی دنیا کو نہیں دیکھا لیکن آپ کے کہنے پہ تسلیم کر گئے اور اس آخرت پر ہم ایمان لا لی اور اس اللہ کی ذات عالی کو ہم آپ کے معرفت پہچان گئے، تو جب اتنی بڑی چیزوں کو بن دیکھے ہم ایمان لا لیے تو ہمیں اس میں کیا تردد ہے کہ جب آپ نے فرما دیا کہ میں ادا کر دیا ہوں تو اس میں اس کے علاوہ کوئی اور بات ہو سکتا ہے کہ میں وہاں رہتا تو میری آنکھیں غلط دیکھتی، لیکن جن باتوں کو آپ کی زبان مبارک نے کہہ دیا اس کے حق ہونے میں کوئی شبہ نہیں۔ تو یہ گویا رسالت پر ایمان اس درجے تھا کہ اپنے نگاہوں کے دیکھے سے زیادہ کا یقین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد پر اور آپ کے فرمان پر صحابہ کرام کو کامل اور مکمل طور پر حاصل تھا۔ چنانچہ نتیجہ یہ ہوا کہ اس کے نتیجے میں بارگاہ رسالت سے ان کو وہ عزت ملی کہ جب تک وہ حیات رہے اور وہ مجلس میں موجود رہے، جب کسی معاملے اور معاہدے میں گواہوں کی ضرورت پڑتی تو پہلے گواہی ان کی طلب کی جاتی، اس لیے کہ انہوں نے اس نازک موقع پر اپنے آپ کو گواہ بنایا تھا۔ تو حق رسالت کا مطالبہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور آپ کی بات پر اور آپ کے ارشاد پر کامل یقین ہو، اور یہ یقین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کی زندگی کے اندر اس درجے گہرا تھا کہ ان کو اپنی نگاہوں پر وہ اعتبار نہیں تھا اور ان کو اپنی طبیعت پر وہ اطمینان نہیں تھا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر اور آپ کے اشاروں کے اوپر اپنی زندگی کے مر مٹنے کے اندر ان کو یقین تھا۔ پھر محبت کا معاملہ یہ تھا کہ محبت کے راستے پر وہ چلے تو محبت کے اندر جو کچھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے پیش ہوا اس پر نہ اپنی جوانی کو دیکھا، نہ اپنے جذبات کو دیکھا، نہ اپنی برادری کو دیکھا، نہ اپنی چاہتوں کو دیکھا، نہ اپنی اولاد کو دیکھا، ہر چیز کو قربان کرنے کے لیے وہ تیار تھے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں کسی چیز کو ٹکرانے کے لیے تیار نہیں تھے۔ اور یہ وہ مزاج تھا جس کے اوپر صحابہ چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے مطالبے پر اپنے آپ کو چلاتے رہے اور ہر آن قربانی کی بنیاد پر اپنی زندگی کو گزارتے رہے، اور اس درجے اس محبت رسول کا ثبوت انہوں نے اپنے عمل کے ساتھ دیا ہے کہ جو مطالبہ آ جائے۔ اب آج تو یہ ہے کہ محبت رسول کا دم بھرنا آسان ہے، لیکن یہاں ہماری اپنی زندگی کا حال یہ ہے کہ وہاں محبت کے اندر جان دینا آسان تھا، یا نبی کی محبت کے بعد 5 مرتبہ مسجد میں آ کر جماعت سے نماز پڑھنا بھی مشکل، جبکہ پیران پیر قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی غوث سمدانی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی جگہ ان باتوں کو ارشاد فرمایا۔ جب لوگوں نے پوچھا کہ حضرت یہ تو فرمائیے کہ بے نمازی کی سزا کیا ہے، تو آپ نے فرمایا ایسا بے نمازی جو متواتر 2 وقت کی نماز کو بلا کسی عذر کے عمدن ترک کر دے، مثلا عصر کی نماز کا وقت ہوا اور اس بدنصیب انسان نے کلمہ پڑھنے کے باوجود اسے نماز کی توفیق نہیں ملی،
کہا کہ مغرب کا وقت شروع ہو گیا اور اسے کوئی ندامت اور کوئی احساس اور اپنی ذمہ داری کا انداز نہیں آیا، یہاں تک کہ مغرب کا وقت شروع ہوا اور عشاء کے وقت کے اندر وہ بدل گیا اور 2 نمازوں کا وقت متواتر گزر گیا، اور اس گستاخ انسان نے اللہ کے اس حکم کو اور نبی کے اس فرمان کو نہ سمجھا نہ ادا کیا۔ تو حضرت پیران پیر قطب ربانی سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، جس نے 2 وقت کی نماز کو مسلسل پے در پے جان بوجھ کر چھوڑ دیا، میرے نزدیک اس کا قتل کر دینا حلال ہے، اس کا خون بہا دینا ثواب کی چیز۔ اب اگر آدمی غور کر کے دیکھے تو پتا چلے گا کہ محبت رسول کا کیا پیمانہ حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے پیش فرمایا۔ اور آج یہ ہے کہ نہ اللہ کے گھر کو ہم پہچانتے ہیں، الصلاۃ خیر من النوم کی آواز مائک کے ذریعے سے کانوں کے پردوں کو ٹکراتی ہے، لیکن ہماری بغاوت و بے حسی وہ ہے کہ آدمی پیر پھیلائے اللہ رب العزت کے حضور کے باوجود اور ان پر ایمان لانے کے باوجود یہ اپنے بستر پر لوٹتا رہتا ہے، لیکن اس کے بدن کو خدا کی بارگاہ میں پہنچنے کی توفیق بھی نہیں ملتی۔ تو آدمی اندازہ کر کے دیکھے کہ وہ محبت رسول کا پیمانہ کیا تھا اور ہماری محبتوں کے زبانی جمع خرچ کے نعروں کا کیا حال ہے۔ جن کاموں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ کیا نہ کرنے کو فرمایا، نہ آپ کے صحابہ کرام نے کیا، نہ اولیاء امت کے طبقے نے کیا، وہ کام تو ہمارے نزدیک جو مفروضہ ہیں وہ ضروری بن گئے، اور جو ان چیزوں کا تصور بھی ہماری زندگی سے ختم ہو گیا۔ وہ محبت کے ساتھ اطاعت کا حق تھا کہ اپنے محبوب نبی کی محبت یہ ہے، من احب سنتی فقد احبنی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اعلان مبارک یہ تھا، اور آپ کے ارشاد پاک کا خلاصہ یہ ہے کہ جس نے میری سنتوں سے محبت کی بس اسی نے مجھ سے محبت کی۔ اگر سنتوں کو وہ محبوب نہیں رکھتا تو گویا وہ شومینے باز ہو سکتا ہے، وہ گویا راستے کا گاروڑی تو بن سکتا ہے، لیکن وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا محبت ہی نہیں قرار دیا جا سکتا۔ اس لیے کہ محبت کرنے والے کا پیمانہ خود اللہ کے حبیب نے بتلا دیا اور فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جو میری سنتوں سے اور میرے طریقوں سے محبت رکھے گا بس وہی مجھ سے محبت کرنے والا ہے۔ اب آدمی دیکھے کہ بولنے میں آپ کے طریقے کیا تھے، اگر ہم آپ کی بول کے اندر اگر آپ کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم کلام کے اندر آپ سے محبت کر رہے ہیں، ہم سننے میں آپ کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم سماعت میں آپ سے محبت کر رہے ہیں، ہم دیکھنے میں آپ کی اتباع کر رہے ہیں تو ہم بصارت میں آپ سے محبت اور آپ کی اتباع کے راستے پہ چل رہے ہیں۔ اور اگر یہ نگاہیں اگر بے حیائی کا مرکز بن رہی ہے، یہ زبان اگر غیبتوں کا اور طعن و تشنیع کا اور برائیوں کا اور خرافات کا ذکر کر رہی ہے، تو جو زبان غیروں کے تذکرے میں چل جائے اسے نبی کے تذکرے میں کیا حلاوت ملے گی، اسے اپنے آقا کی محبتوں کی کیا چاشنی ملے گی۔ اسی لیے حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب ان کی مجلس کے اندر رات دن اللہ کی بندیاں آتی اور بیٹھتی اور ان کی مجلس کے اندر دینی استفادہ کرتی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام اور طریقوں کو معلوم کرتی، تو ان مجلس میں بیٹھنے والیوں میں کسی نے ان باتوں کو پوچھا کہ اماں جان طویل عرصے سے آپ کی مجلس میں آتے ہیں لیکن کبھی ہم نے آپ کی مجلس میں شیطان کو برا بھلا کہتے ہوئے نہیں سنا۔ تو حضرت رابعہ بصریہ رحمۃ اللہ علیہ نے جب یہ بات سنی تو آنکھوں میں آنسو ڈبڈبا گئے اور بے اختیار فرمایا بیٹی تو نے کیسی عجیب بات پوچھی ہے، میرے رحمان نے مجھے ایک زبان دی ہے اور اس زبان کو رحمان کی بھلائی بیان کرنے سے فرصت نہیں ملتی، تو میں شیطان کی برائی بیان کرنے کے لیے وقت کہاں سے لاؤں؟ اگر حق تعالیٰ مجھ کو 2 زبان دیتے تو ایک زبان سے میں اپنے رحمان کی بھلائی بیان کرتی تو دوسری زبان سے میں شیطان کی برائی بیان کرتی، تو وہاں اتباع زبان میں اور کلام میں اس درجے تھی کہ آدمی کو گویا اتباع رسول میں اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کی تربیت میں یہ مزاج امت کی عورتوں تک کا بن گیا تھا کہ جن کو اپنی زندگی میں شیطان کو برا بھلا بولنے کا وقت نہیں ملتا تھا تو انسانوں کو برا بھلا کہہ کر وہ نبی کے زمرے سے اپنے آپ کو خارج کہاں سے کرتے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، اصل میں اپنے محبوب نبی کی اتباع عملاً ہے، اسی لیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی محبت کو اپنی اطاعت کے ساتھ قید فرمایا اور فرما دیا من احب سنتی فقد احبنی، کہ مجھ سے محبت کرنے والا وہ ہے جو میرے طریقوں سے محبت کرے، اور جو میرے طریقوں سے محبت کرے گا جب وہ میرا محبوب بنے گا اور وہ مجھ سے محبت کرنے والا ہوگا تو من احبنی کان معی فی الجنہ، اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ ان باتوں کو آپ نے ذکر فرما کر معیار محبت کو معیار اطاعت میں بتلا دیا۔ اب آدمی غور کر کے دیکھے کہ آج کتنی مجالس مبارک ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں اور محبت میں اور آپ کے ذکر خیر کی نسبت پر قائم کرتے ہیں، لیکن ان کے بیچ میں ہماری زندگی کے اندر تائبانہ جذبہ کتنا ہے، عابدانہ جذبہ کتنا ہے، زاہدانہ جذبہ کتنا ہے، دین کے لیے سرفروشانہ جذبہ کتنا ہے کہ ہم اپنے جذبات کو اللہ کے لیے اور اللہ کے حبیب کی محبت کی نسبت پر قربان کر کر
آپ کے والی منشا پر اپنی زندگی کو چلانے والے بن جائیں. اسی لیے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے اپنے محبوب کی محبت کے اندر باقی محبتوں کو پوری طور پر فنا کیا، کسی کی کوئی رعایت کو باقی نہیں رکھا. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینے کی زندگی میں صاحبزادے ساتھ میں تھے جو بدر کے میدان میں کفار مکہ کی طرف سے مقابل میں آئے تھے، اور اللہ نے بعد میں ہدایت دے دی اور صحابیت کا شرف ملا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی میں داخل ہوئے اور مدینہ طیبہ میں ساتھ رہے. تو اس وقت میں گھر میں بیٹھے ہوئے جیسے آپس میں پچھلے تذکرے ہوتے ہیں اور گھریلو واقعات کا گویا اعادہ ہوتا ہے، تو کہنے لگے کہ ابا جان بدر کے میدان میں آپ میری تلوار کی زد میں آ گئے تھے، لیکن صرف باپ ہونے کی وجہ سے میں نے اپنی تلوار کو روک لیا. جب یہ بات ان کی زبان سے نکلی تو کہتے ہیں کہ فوراً صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے چہرے کا رنگ بدل گیا اور بڑے جاہ و جلال کے ساتھ اور سنجیدگی اور بطانت کے ساتھ اس بات کو فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں ابو بکر کی جان ہے، آج تو تم یہ کہہ رہے ہو کہ صرف باپ ہونے کی وجہ سے تمہاری تلوار رک گئی، لیکن اگر تم میری تلوار کی زد میں آ جاتے تو بیٹا ہونے کی وجہ سے میں تمہیں نہیں چھوڑتا، بلکہ میری تلوار تمہارے سر کو قلم کر دیتی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابل آنے کی وجہ سے. تو گویا محبتوں کے پیمانے میں بیٹے کو بھی نہیں پہچانا. آج تو محبت کا نعرہ ایک طرف ہے، لیکن جتنا ہم نے خاندانوں کو پہچانا، آباء و اجداد کو پہچانا، اپنے معاشرے کے عادات و اطوار کو اور رسم و رواج کو پہچانا، ہم نے اپنے محبوب نبی کی سنتوں کو نہیں پہچانا. اور وہاں سنتوں پہ چلنے کا ذوق بھی ویسے ہی تھا اور حق تعالی شانہ کا معاملہ بھی ان کے ساتھ وہی تھا. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ جو سلسلے ختم خواجگان کے بڑے 6 اکابر میں سے ایک نمائندہ ہیں اور سلسلے چشتیہ کے گویا اکابر میں کے سربراہوں میں آپ کا شمار ہے، فرماتے ہیں کہ سفر سے میں واپس لوٹا اور مسجد پر آیا، جماعت کھڑے ہو چکی تھی، میں نے اجلت کے ساتھ وضو کیا اور آ کر جماعت میں اپنے آپ کو شامل کر لیا. خواجہ عثمان ہارونی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جب نماز ختم ہوئی تو سفر کی تکان تھی، میں نے اپنی پیٹھ سیدھی کرنے کے لیے ایک طرف کنارے پہ اپنے آپ کو لٹا لیا. لیٹنا تھا کہ تھوڑی دیر میں غنودگی آئی اور غنودگی آتے ہی میں کیا دیکھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار مبارک ہو رہا ہے اور آپ اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں کہ اے عثمان ہارونی ہو گئی ہماری محبت کا دعوت. اللہ کے حبیب کیا ارشاد فرما رہے ہیں تو فرمایا کہ ہماری محبت کا دم بھرتے ہو اور وضو کرنے کے اندر داڑھی کا خلال کرنے کے عمل کو تم نے چھوڑ دیا. ان فکروں میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو چلایا تھا اور رات دن اس مبارک راستے میں آپ نے اپنی امت کو فکر مند کیا، ان کی جان اس میں لگوائی، ان کا مال اس میں لگایا، ان کی جوانیاں اس میں لگائی، ان کے بڑھاپے اس میں لگائے کہ تم اپنے نبی کے طریقوں کو اور اللہ کے پیغام کو دنیا میں عام کرتے رہو. اسی لیے نبی کی بڑی سے بڑی خصوصیتوں میں جن کا ذکر قرآن پاک میں اللہ پاک نے اپنے محبوب نبی کا تعارف کرایا، اس بات کا تعارف کرایا کہ اللہ نے آپ کو داعی بنا کر بھیجا تھا، وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا، کہ اللہ رب العزت کی طرف بلانے والے ایک روشن چراغ کی طرح اپنے نبی کا تعارف اللہ نے کروایا کہ آپ نے اسی مبارک راستے پر اللہ کے بندوں کو بلایا بھی اور اللہ کے بندوں کو ان محنتوں کے اندر چلایا بھی تاکہ دعوت اللہ کی محنت چلتی رہے اور اس میں اپنے نبی کے اعمال میں اپنی کامیابی کا یقین آتے رہے اور ان فکروں کے اوپر اپنی زندگیوں کو ہم صحیح کرتے رہے تو پھر محبتیں سمجھ میں آئیں گی، پھر محبتوں کے اعتبار سے اعمال سمجھ میں آئیں گے، پھر اپنے اخلاق کو اس محبت کی روشنی میں بنانا آسان ہوگا اور اپنی زندگیوں کو اس رخ پر سنوارنا آسان ہوگا. انہی فکروں پر پھر یہ امت بنتی ہے جب ایک ایک سنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ کر چلی ہے کہ سیرت طیبہ کی ان مجالس اور میلاد مبارک کی ان محفلوں کا حاصل یہ ہے کہ اپنے آقا کی ایک ایک ادا ہماری زندگی کے اندر آئے کہ جن اعمال کو آپ نے کیا اور کرنے کی ترغیب دی وہ اس راستے کی اتباع ہماری زندگی کے اندر آ جائے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین آخری لمحے تک انہی فکروں میں چلتے رہے. ایسے موقعوں پر جبکہ دشمن کے مقابلے میں جہاد کے معرکوں میں اپنے نبی کی سنتوں کی اتباع کے اندر چل رہے ہیں، دشمن پر اللہ نے غلبہ دے دیا ہے تو ایک ایک سنت کا اہتمام چل رہا ہے، یہاں تک کہ ایران کے شاہی دستر کے اوپر بیٹھے ہیں اور اس وقت ہاتھ سے ایک لقمہ نیچے گر پڑا تو نیچے کے گرے ہوئے لقمے کو ابو درداء رضی اللہ عنہ نے اٹھایا اور اٹھا کر اس کو صاف کیا اور اپنے منہ میں لے لیا. رہنے والے خاتم اور غلام نے جب اس شکل کو دیکھا تو فرمایا کہ ہمارے امیر آپ کو پتا ہے یہ ایران کا شاہی دستر ہے اور یہ مغلوب ہونے والے مفتوح ہونے والے جو تابع بن کر آپ کے سامنے بیٹھے ہیں یہ ایران کے رؤسا اور حکام ہیں جن کے ہاتھوں میں کروڑوں بے قیمت و بے حیثیت ہیں. اگر ان کے سامنے آپ گرے ہوئے لقمے کو اٹھا کر کھائیں گے تو کہیں ان کے ذہن کے اندر کوئی بدگمانی اور وساوس نہ پیدا ہو جائے. تو فوراً بے قابو ہو کے فرمایا اترک سنت حبیبی لہؤلاء حمقاء، سنت کو ترک کرو محض ان احمقوں کی رعایت کے اندر
جن احمقوں نے ہمارے نبی کے طریقے کو چھوڑا اور اللہ نے ان کو ذلیل کر کے ہمارے قدموں میں ڈالا. اب اگر ہم ان احمقوں کے طریقے پر چلیں گے تو کہیں اللہ ہمیں ذلیل اور رسوا نہ کر دے. یہ خیال کر کے وہ ان چیزوں کے سامنے رکھ کر اپنی زندگی کو گزارتے رہے کہ اپنے محبوب آقا کی ایک ایک سنت ہماری زندگی میں آئے. اور سنتوں کے اعتبار سے تو زندگیاں بے خبر ہو گئی. ہر آن ہماری زندگی کے اندر وہ چیزیں سامنے ہو کہ بھئی جس آقا کی ذات بابرکت کو حق تعالیٰ شانہ نے اتنا قیمتی بنا دیا کہ تمام اہل سنت والجماعت کا اس بات پر اتفاق ہے. جب اس بات پر وہ گویا علمی مباحث ہوئے اور فقہائے امت کے درمیان کلام ہوا کہ یہ بتاؤ کہ بیت اللہ افضل ہے یا یہ کہ مدینہ طیبہ افضل ہے، تو اس پر تمام اہل سنت کا بالاتفاق اس پر اجماع ہوا کہ ساری کائنات کے اندر زمین کا وہ حصہ جہاں دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے ہیں اور زمین کا وہ حصہ جو دو جہاں کے سردار صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک کو مس کر رہا ہے اور چھو رہا ہے، تو وہ حصہ زمین عرش سے بھی افضل ہے اور کرسی سے بھی افضل ہے. تو ہر چیز سے اس کو افضل قرار دیا. اور افضل اس لیے ہے کہ وہ آقا کے بدن مبارک کو مس کر رہا ہے. اگر آقا کے جسم اطہر کو چھونے کی وجہ سے مٹی قیمتی بن گئی، تو اگر یہ امت آقا کے طریقوں کو چھو لے، آپ کی فکروں کو چھو لے، آپ کی تمناؤں کو چھو لے اور اسی کو اپنی زندگی کا عنوان بنا لے، تو پھر یہ امت بے قیمت کیسے بنے گی؟ اس کا خون اس دنیا کے اندر پانی سے زیادہ سستا کیسا ہوگا؟ اس کی عزت و آبرو خاک میں کیسے ملے گی؟ اس لیے میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، حق تعالیٰ ہم کو اپنے محبوب نبی کی اتباع کی توفیق دے اور آپ کے مبارک اداؤں کے اوپر چلنے والا ماحول دے. دین کی محنتیں، دعوت اللہ کی کوششیں، اللہ کے راستے کی نقل و حرکت، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا عطر ہے اور یہ وہ نچوڑ ہے کہ جس کے اندر اللہ پاک نے ایمان کی محنتوں کو دنیا میں چلایا اور نبی کی محبتوں کو پھیلایا. اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی محنتوں میں امت کے ہر فرد کو لگایا. مردوں کو دین کی محنتوں پر لگایا، عورتوں میں دین کی محنتوں کی فکروں کو چلایا، بچوں میں ان فکروں کو پروان چڑھایا. کسی کو اس شعبے سے خالی ہونے کا آپ نے موقع نہیں دیا. نتیجہ یہ تھا کہ اس کے نتیجے میں ہر آدمی کو ایمان اور اعمال صالحہ کا شعور تھا اور حق کو پہچان کر زندگی گزارنے کا ذوق تھا. اور اس درجے ذوق تھا کہ 6 سال کی بچیاں، ان کی زندگی کے اندر دین کا وہ فہم تھا اور اپنے محبوب نبی کی منشا کو پہچاننے والا وہ ذوق اور فراست ان کی زندگی کے رگ و پے میں داخل ہو چکی تھی کہ باپ کا انتقال ہوا ہے اور دینے کے لیے صحابہ کرام کی جماعت آئی ہے اور نبی کی محبت کو پہچاننے کا ذوق پورے معاشرے میں عام تھا. تو گودوں میں پلنے والی بچیاں نبی کی محبت میں جان دینے کا ذوق جانتی اور شہادت کی لذت کو پہچانتی تھی. آج عبادت کی ضرورت کو بھی نہیں جانتے کہ اصلی عبادت کیا ہے اور حقیقی عبادت کیا ہے. جو ہمارے جی میں آ گئی وہ عبادت ہو گئی اور جو ہمارے جی میں آ گئی وہ محبت ہو گئی. حالانکہ محبت وہ ہے جس میں محبوب کی منشا کی تکمیل ہو اور جہالت وہ ہے جس میں محبوب کی منشا کو چھوڑ کر اپنی مرضی پہ چلا جائے. تو آدمی یہ دیکھے کہ منشا محبوب کو سامنے رکھ کر چلنا اور آپ کے والے اعمال کو پورا کرنا، اس ذوق سے ہماری زندگیاں کتنی خالی ہو گئی. آج دیکھنے کے اعتبار سے، بولنے کے اعتبار سے، ماں باپ کے ساتھ سلوک کرنے کے اعتبار سے ہر شعبہ زندگی کا آج اگر ماتم کر رہا ہے تو وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ سے محرومی اور اس میلاد مبارک کے وہ حقائق کہ ہمارے آقا اس دنیا میں تشریف لائے، وہ تو برکتوں کا خزانہ بن کر آئے. ایسی برکتوں کا خزانہ بن کر آئے کہ حضرت دائی حلیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے گود میں آپ نے پرورش پائی اور جنہوں نے آپ کو دودھ پلایا، وہ کہتی ہے کہ جب میں مکے میں داخل ہوئی اپنی سہیلیوں کے ساتھ تو قحط کا زمانہ تھا اس دور میں اور کہیں پر گھاس کی پتی بھی جانوروں کو میسر نہیں آتی تھی. پیٹ پیٹ سے ملے جا رہے تھے، سواریاں لڑکھڑا رہی تھی. میری سواری اتنی کمزور تھی کہ میں ساری اپنی سہیلیوں سے پیچھے ہو گئی اور میرے ساتھ کی عورتیں جو بچوں کو گود لینے کے لیے آگے بڑھی تھی ان کی سواریاں آگے کو بڑھ گئیں. میں نے اپنی سہیلیوں سے کہا کہ ذرا ٹھہر جاؤ، میں بھی اکیلی ہو جاؤں گی. انہوں نے کہا کہ دن نکل رہا ہے، سویرا ہو رہا ہے، ہم تیرے انتظار میں اب نہیں ٹھہر سکتے. میں غمزدہ پیچھے لڑکھڑاتی رہ گئی اور یہ آگے کو بڑھ گئی. مکے میں وہ آئے تو ان کو مالدار گھرانے مل گئے. ان گھرانوں کے اندر پیدا ہونے والے بچوں کو انہوں نے اپنے گود ڈال لیا. اب لے دے کہ آمنہ کا ایک گھر تھا اور میں پہنچی تو یہاں پر کوئی منہ لگانے کو تیار نہیں تھا کہ بچہ اس دنیا میں آیا تو یتیم آیا اور عبداللہ آنے سے پہلے اس دنیا سے پردہ کر چکے تھے. اب حضرت عبداللہ گزر گئے اور آمنہ کے گود میں سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑے ہیں شیر خارگی کے عالم میں. اب یہاں پر آ کے دیکھے کہ دادا کے زیر پرورش ہیں، 11 بچے پہلے سے ان کے موجود ہیں. اب بھلا وہ کیا اپنے اس پوترے کی فکر کر سکیں گے؟ لہذا یہاں پر کوئی آنے اور یہاں کوئی امید لگانے کے لیے تیار نہیں تھا. آمنہ حضرت حلیمہ کہتی ہیں میں نے بھی حضرت آمنہ کے گھر سے رخ ہٹا لیا اور مکے میں کسی اور کے گھر کو تلاش کیا، لیکن جب کوئی گھر نہیں ملا تو یہ سوچ کر کہ میرے ساتھ کی عورتیں مجھے منحوس نہ قرار دیں،
کہ اس کا گوشت خالی ہے، اسے کوئی بچہ نہ ملا، میں چاروں ناچار آمنہ کے دروازے پر آئی اور آ کر حضرت آمنہ سے کہا ٹھیک ہے اسی یتیم بچے کو میرے گود ڈال دو اور ان کے دودھ پلانے کی ذمہ داری مجھے دے دو۔ کہا کہ انہوں نے مجھے دے دیا، گود میں لینا تھا کہ میری کیفیت جو لڑکھڑاتی ہوئی تھی، ایسے معلوم ہوا کہ طاقتوں کے کوئی سمندر سے جو میری زندگی میں آ گئے اور دودھ ہے کہ ابل پڑ رہا ہے، تو فوراً مجھے خیال ہوا کہ اس گھر میں کوئی اور بات ہے اور اس بچے میں کوئی اور چیز نظر آ رہی ہے۔ جب میں نے اس کو اپنے گود لیا اور لینے کے بعد جب اپنی سواری پر میں اپنے آپ کو سوار کیا تو وہ سواری جو سب سے پیچھے تھی اور لڑکھڑا رہی تھی، اس میں اللہ نے ایسی طاقت دے دی کہ وہ سر پر دوڑنے لگی اور جب وہ دوڑتے ہوئے آگے بڑھ گئی تو پہلے جانے والی سہیلیوں کا قافلہ وہ پیچھے کو ہو گیا اور میری سواری آگے کو نکل گئی۔ اب وہ عورتوں نے مجھے کہا کہ ذرا ٹھہر جا کہ ہم بھی تیرے ساتھ ہو جائیں۔ میں نے کہا اب میں تمہارے انتظار میں نہیں ٹھہرنے والی۔ اب آگے بڑھی تو پھر اپنی جگہ پہنچ کر جب میں نے اپنے جانور کو چھوڑا تو معلوم نہیں وہ کہاں چرنے لگ گیا کہ اس کے تھن فربا ہو گئے اور اس کا پیٹ سڈول ہو گیا اور ایسے معلوم ہوا کہ اس کو کوئی غیبی طور کے اوپر چارہ مل گیا۔ اب جو اس سے دودھ نکالا تو پورے کنبے کا پیٹ بھر گیا۔ تو مجھے اس بات کا پتا چلا کہ ہم بچے کو دودھ نہیں پلا رہے ہیں، اس بچے کے صدقے پورا گھرانہ دودھ پی رہا ہے اور پورے گھرانے کا پیٹ بھر رہا ہے۔ اور اب مجھے یقین ہو گیا کہ یہاں شکل تو نہیں ہے لیکن برکت ضرور ہے۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں، جس آقا کی آمد پر یہ برکت ہو تو اس کی نبوت کے ظاہر ہونے پہ کیا برکت ملی ہوگی؟ پھر نبوت والے اعمال میں اللہ نے کیا برکتوں کو رکھا ہوگا؟ وہ برکات جب صحابہ کو اور اہل اللہ کو سمجھ میں آئے تو ان کی محبتوں کی سوچ بدل گئی، ان کی محبتوں کی نگاہ بدل گئی۔ اب تو ہم خالی محبتوں کے زبانی جمع خرچ کے دعوے کرنے لگ گئے اور اس کے اندر بھی زیادہ تر اپنے رسم و رواج کے اوپر ہم اڑنے والے بن گئے۔ نبی کی منشا اور نبی کی فکریں اور نبی کے پیغام پر جی جان لگانے والا ذوق ہماری زندگیوں میں وہ نہیں رہا، جس کے نتیجے میں ہم محروم ہونے والے بن گئے۔ اب صحابہ کرام اور اہل اللہ کا طبقہ تو وہ تھا جو ایک ایک چیز میں نبی کی سنتوں کو دیکھ رہا تھا۔ حضرت پیران پیر قطب ربانی سید الطائفہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی سیرت کے اندر آپ اٹھا کے دیکھیے تو قدم قدم پر سنت اور اتباع سنت اور محبت کے واقعات ملیں گے۔ تو فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ آ کر مریدوں نے کہا کہ حضرت فلاں اللہ کا بندہ آیا ہے جس کی کرامات مشہور ہیں کہ وہ ہوا کے اندر مسلح بچھا دیتا ہے تو معلق اس میں نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور پانی پہ مسلح بچھا دیتا ہے تو اسی پہ کھڑے رہ کر وہ نماز پڑھ لیتا ہے اور لوگ اس کے پیچھے چلتے ہیں اور آج وہ ہمارے اس علاقے میں بغداد میں آیا ہوا ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ کا بندہ ہے اور جب اللہ نے ان کو کوئی اپنا تعلق دیا ہے تو چلو اللہ والوں سے ہم ہی چل کر مل لیں گے۔ یہ کہہ کر حضرت پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ خود ملنے کے لیے تشریف لے گئے اپنے اس مقام سے جو اتباع اور محبت میں تواضع اور انکساری آئی تھی۔ انانیت اور کبر اور تکبر کا مانتے کا سوال نہیں تھا، تو یہ نہیں سوچا کہ ان کو میرے یہاں آنا چاہیے، بلکہ سوچا چلو اللہ کا کوئی ولی ہوگا تو اس سے ملاقات ہم کر لیں گے۔ جب پہنچے تو پتا چلا ابھی یہاں پر سے چلے گئے اور رخصت ہو گئے۔ تو فرمایا کہاں تھے؟ تو کہا یہاں نماز پڑھ رہے تھے۔ تو ریت تھی جس میں وہ نماز پڑھ رہے تھے، تو فرمایا کہاں نماز پڑھی؟ تو نماز پڑھنے کی جگہ دیکھی تو وہاں پر ہاتھ کی انگلیاں پوری کھلی پڑی تھی، جو اپنی حالت کے اندر رہنا سنت و مسنون ہے وہ کھلی ہوئی تھی خلاف سنت، اور وہ کونیاں جو اٹھی ہوئی رہنی چاہیے تھی وہ لگی ہوئی تھی، اس کا پورا نشان مٹی پہ پڑا ہوا تھا۔ وہ دیکھتے ہی فرمایا اے اللہ تیرا کرم ہے کہ تو نے اپنے اس بندے سے ملنے سے میری حفاظت کا سامان کر لیا۔ جو سنت کے خلاف نماز پڑھے وہ شیطنت سے تو قریب ہو سکتا ہے، نبی کی محبت سے قریب نہیں ہو سکتا۔ کس نے فرمایا؟ پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ پھر فرمایا اے لوگوں خبردار ہو جاؤ، ہوا میں اپنے مسلح کو بچھا لینا اور نماز کا پڑھ لینا اور پانی پہ اپنے کپڑے کو ڈال دینا اور نماز کا پڑھ لینا، یہ کوئی کمال کی چیز نہیں ہے۔ ہوا میں مچھر بھی اڑتے ہیں اور پانی میں مچھلی بھی رہتی ہے۔ کمال تو یہ ہے کہ اس دنیا میں یہ انسان اپنے نبی کی اتباع میں آ جائے۔ تو اتباع نبی اور اعمال نبی کی قیمت ہے، باقی کسی چیز کی قیمت نہیں۔ اب باقی قیمتیں جو بنے گی وہ اتباع کی برکت سے بنے گی اور وہ اعمال کے اختیار کرنے کی روحانیت کی برکت سے بنے گی۔ اللہ کی جتنی غیبی مددیں آئیں گی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس نسبت پہ آئیں گی۔ اس لیے اہل اللہ کی محبتوں کا پیمانہ یہ بنا تھا۔ پھر یہ پیمانے میں ان کی نگاہ، ان کی سوچ اتنی بلند تھی کہ اللہ والوں کی زندگی میں عجیب عجیب محبت رسول کے واقعات ملتے ہیں۔ ایسی چیزیں ملتی ہیں کہ ایک بزرگ تھے اللہ والے جو عشق نبی میں ڈوبے ہوئے رہتے تھے، دنیا دور دور سے ان کے دیدار اور زیارت کے لیے آتی، ان کی صحبتوں میں بیٹھتی، اپنی قلب کی گندگی کو صفائی کا کام کرتی اور قلب کی جلا اور پاکی اور حب رسول کی دولت کو اپنے سینے میں سمیٹتی۔ فرمانے لگے کہ ان کا ذاتی مشغلہ یہ تھا کہ وہ نان بناتے اور روٹی بنا کے کچھ دیر میں بیچ دیتے، پھر اپنی خانقاہ میں اللہ اللہ میں بیٹھے رہتے۔ اب جب ان کے پاس ان کے بیچنے کے وقت کے اوپر کوئی پہنچا خریدنے والا تو
اس نے دیکھا کہ سامنے کچھ تازی روٹیاں رکھی ہیں اور پیچھے میں کچھ باسی روٹیاں پڑی ہیں، اور مجھے حضرت یہ کیسے دے رہے ہیں؟ تو مثلا ہمارے زمانے کے سکے کے اعتبار سے سمجھنے کے لیے انہوں نے کہا کہ میاں یہ 1 روپے کے 4 ہیں۔ انہوں نے کہا حضرت اور وہ جو پیچھے پڑے ہیں باسی؟ تو فرمایا وہ 1 روپے کی 1 ہے۔ انہوں نے کہا حضرت یہ کیسی عجیب بات، وہ باسی ہو گئے، وہ سوکھ گئے، وہ 2-4 دن کے پرانے ہو گئے، اور آپ ان کی قیمت 4 گنا زیادہ بتلا رہے، اور جو تازی گرم گرم ابھی نکلی اس کی قیمت 4 گنا کم بتلا رہے۔ تو فرمایا بیٹا تم کو جو پسند ہے لے لینا، اگر یہ لینا ہو تو روپے کے 4 اٹھا لو، اگر وہ لینا ہے تو روپے کی 1 اٹھا لو۔ میں نے کہا حضرت یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ قصہ کیا ہے، یہ قیمتی کو آپ سستا بیچ رہے ہیں اور اس بے قیمت کو آپ مہنگا بیچ رہے ہیں۔ تو حضرت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور فرمایا بیٹا تم نے کیسی عجیب بات کہی۔ فرمایا تم یہ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے نزدیک تازے اور باسی کی وجہ سے قیمتی اور بے قیمت ہو گئی، فرمایا میرے نزدیک یہ ہے یہ ابھی کی نکلی ہوئی روٹی ہے، یہ میرے آقا کے زمانے سے اب تک دور رہی، اب پیدا ہوئی، اور یہ 4 دن کی پرانی جو روٹی ہے اس کو میرے آقا سے 4 دن کی قربت حاصل ہے، تو نبی کے زمانے سے قریب ہونے کی وجہ سے میرے نگاہوں میں وہ قیمتی ہے۔ تو ان کے ہاں قیمت بھی تھی تو قربت نبی کی وجہ سے، اور ہر چیز میں اس اتباع کو سامنے رکھ کے چلتے تھے۔ ہماری سرزمین دکن پر ابھی کچھ زیادہ عرصہ نہیں گزرا، حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ محدث دکن گزرے۔ ہر قبلہ کی خدمت میں بچپن میں جانے کی سعادت ملتی تھی، اور حضرت کی چوکھٹ پہ حاضری کی نعمت اللہ دیتے تھے، اور اکثر خالی اوقات میں دعوت کے کام کے صدقے اللہ والوں کو پہچانو، اللہ والوں سے دعا لو، تو حضرت کی خدمت میں جاتے، بالخصوص رمضان کا آخری اشرا اکثر دعوت کے کام کرنے والوں کا وہیں گزرتا، تہجد کی دعاؤں میں شریک رہنا، افطار کی دعاؤں میں شریک رہنا، حضرت کی خدمت میں اپنے آپ کو بٹھانا، وہاں کی ایک ایک ادا کے اندر ان سے تعلیم پانا، تربیت کے لینے کے لیے اپنے آپ کو طلبگار بنانا۔ تو اب حضرت عبداللہ شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو اپنی حیات میں ایک مرتبہ یہ واقعہ بھی پیش آیا کہ ایک بچھو کاٹا، اور جب بچھو کاٹا تو شہر بھر کے اندر خبر آگ کی طرح اب ہوگی، اور جدھر دیکھو ہر گلی سے سائیکل ادھر جا رہی، اسکوٹر ادھر جا رہی، لوگ ادھر جا رہے ہیں، کیا بات؟ تو سب حضرت قبلہ کو بچھو کاٹا، حضرت قبلہ کو بچھو کاٹا، ذرا خیریت پوچھ لیں گے، طبیعت معلوم کریں گے۔ گھر کے پاس پہنچے تو حضرت کے دولت قدے کے پاس ایک اشتہار ہے۔ اب اس کے بعد جب گئے تو محبت سے حضرت ملتے بھی تھے، اب جب سلام کیے تو جواب دے دیا۔ فرمایا حضرت کیسی طبیعت؟ فرمایا اچھا ہوں بابا، اللہ کا فضل ہے۔ تو بابا قدر بہت فرماتے تھے، فرمایا اچھا ہوں بابا، اللہ کا فضل ہے۔ اب حضرت اب کچھ پوچھنے کو بھی بچے ہی تھے اور ادب بھی مانے تھا، کیا پوچھے؟ تو حضرت نے خود مسکرایا، مسکرا کے حضرت قبلہ نے فرمایا کہ بیٹا اللہ کا بڑا کرم ہوا کہ اللہ نے بچھو کٹا دیا۔ ارے بچھو کاٹا تو اللہ کا کرم ہو گیا، اب سوچ کے ایک چکر میں پڑے کہ کیا فرما رہے؟ تو فرمایا کہ میرے حبیب کو بھی بچھو کاٹا تھا، اگر میں کٹا لیتا تو گناہ ہو جاتا۔ یہ غیر اختیاری سنت ہے، جتنی اختیاری سنتیں تھی الحمدللہ میں ڈھونڈتا رہا اور اس کو اپنی زندگی میں بس بھر کرتا رہا، اور جو غیر اختیاری تھی میں بے چین تھا کہ کیسا کروں۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے غیر اختیاری سنت بھی ادا کروا کر میرے کو اپنے حبیب کی سنت کی سعادت دے دی۔ تو میاں تو میں شکرانہ ادا کر رہا ہوں جب سے کہ آج عید کا دن۔ تو جب اپنے حبیب کی سنتوں کی محبت ہوتی تو بچھو کے کاٹنے میں بھی لذت آتی، اور جب سنتوں سے محروم ہوتی تو ایک انسان کو دیکھ کر بچھو سے زیادہ نگاہیں بری بن جاتی۔ تو آدمی دیکھے کہ آج زندگی کے اندر مصنون راستوں سے ہماری زندگیاں کتنی ہٹ گئی۔ تو میرے دوستوں اور میرے بزرگوں، دعوت اللہ کی محنتیں، ایمان کی کوششیں، اللہ کے راستے کی برکتیں اس لیے ہے کہ حق تعالیٰ ہمیں اپنے راستے کے اندر نکال کر اپنی عظمت اور اپنے محبوب نبی کی محبت دے، اور وہ اعمال دے دے جس سے زندگی کے اندر 24 گھنٹے کی معاشرت میں، معاملات میں، اپنی اولاد کی تربیت میں، اپنی عورتوں کے ساتھ کے سلوک میں، عورتوں کا اپنے مردوں کے ساتھ اور اپنے بچوں کے ساتھ رہن سہن میں، ان سب چیزوں میں اپنے محبوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع آ جائے۔ اتباع اس وقت آئے گی جبکہ دنیا کی محبتوں سے نگاہ بلند ہوگی اور آخرت کی فکریں ہمارے سامنے ہوگی، اور آقا کے اعمال میں اپنی کامیابی کو یقین ہوگا، اور اس محبوب آقا کے اعمال میں کامیابی کو یقین ہوگا جس محبوب آقا نے ہماری محبتوں میں اپنی ساری راحتوں کو قربان کر دیا۔ نہ رات کی راحتوں کو دیکھا، نہ دن کے چین کو دیکھا، نہ کانٹوں پہ چلنے کی تکلیفوں کو دیکھا، نہ پتھروں کے کھانے کی اذیتوں کو آپ نے سوچا۔ ان سب چیزوں کو آپ نے گوارا کیا، اور ہر چیز کے بدلے آپ نے اللہ سے مانگا تو ہم گناہگاروں کے لیے مانگا، اور اپنی امت کو یاد کیا، اور ہر قدم کے اوپر ہمیں کو سامنے رکھ کر اپنے آپ کو چلایا، یہاں تک کہ اس بات کو بھی فرما دیا جب آپ سے پوچھنے والوں نے پوچھا کہ حشر کے میدان میں آپ سے ملاقات ہوگی تو کیسے ہوگی؟ فرمایا وہ دن تو نفسی نفسی کا دن ہوگا، سورج سروں پر ہوگا، ہر شخص پسینے میں شرابور ہوگا، چہیتی اولاد کو اس کی ماں بھی پہچاننے کے لیے تیار نہیں ہوگی، اور اس سے منہ لگانے کے لیے بھی وہ آمادہ نہیں ہوگی۔
میرے بھائی انبیاء کی زبان پر یا ربی نفسی نفسی، اے ہمارے رب آج ہمارا کیا ہوگا، ہمارا کیا ہوگا، ہر ایک اپنے حال میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ فرمایا اس وقت تمہارے نبی کا حال یہ ہوگا کہ میری زبان پر یا ربی امتی امتی، اے مولا آج میری امت کا کیا ہوگا، امت کا کیا ہوگا، میں اپنی امت کے لیے بے قرار ہوگا۔ اگر مجھے دیکھنا چاہو اور مجھ سے ملنا چاہو تو وہاں دیکھنا جہاں میری امت کے اعمال تل رہے ہوں گے، اور تمہارا نبی ان فکروں میں کھڑا ہوگا کہ میرے امتی کی نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے اور وہ جہنم میں جانے سے بچ جائے، یا تم مجھے وہاں دیکھ سکو گے جہاں میں پل صراط کے پاس ٹھہرا اپنے رب کو بڑے عاجزی اور لاڑ و پیار کے ساتھ پکار رہا ہوں گا، یا ربی سلم یا ربی سلم، اے میرے رب سلامتی کا معاملہ فرما دے، اور اپنی نبی کی آنکھوں کے سامنے اس کی امت کو کٹتا اور جہنم میں گرتا مت دکھا۔ میں اپنے امت کے پل کے پار ہونے کے لیے اپنے مولا کو منا رہا ہوں گا، یا پھر حوض کوثر پر اپنی امت کو آب کوثر پلا رہا ہوں گا۔ تو میرے بھائیوں اور میرے بزرگوں اور ہماری محترم ماں بہنوں، جس آقا کو قیامت کے میدان میں بھی ہمارے لیے بے قراری طاری ہو اور ہماری محبت ہو بے چین ہو، ہم نے آپ کی محبت کے لیے آپ کے اعمال کو نہیں پہچانا، آپ کی فکروں کو نہیں پہچانا، آپ کے راستے کو نہیں پہچانا، یہاں تک کہ امت اس حال پر آ گئی کہ آج بغیر کلمے کے ایک طبقہ مر رہا ہے اور بغیر نماز جنازہ کے دفن ہو رہا ہے، اور کوئی ان کا پرسان حال نہیں ہے، اور ہم اپنے گھروں میں بڑھے رہیں اور ہم اپنے پیٹ بھرنے میں لگے رہیں اور ہم اپنی ظاہری زیب و زینت میں چلتے رہیں، تو یہ راستہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا اور آپ کی اتباع کا نہیں ہے۔ اللہ کرے کہ اللہ پاک ہمیں محبوب کی محبت کا سچا احساس دے دے اور آپ کے اعمال کو اختیار کرنا اور ان فکروں پہ چلنا، اس کے لیے اللہ پاک نے دعوت کی راہوں کو کھولا ہے، ایمان کی محنتوں کو چلایا ہے تاکہ اہل اللہ کی صحبتوں میں رہیں، اللہ والوں سے محبتوں کا خزانہ حاصل کریں اور اللہ کے راستے میں اپنے سینوں کو اپنے نبی کی محبت سے آباد کریں، اور گلی گلی اپنے آقا کی اداؤں کو، ان کی قربانیوں کو، ان کی محنتوں کو، ان کے معجزات کی برکتوں کو سنا سنا کر اور سمجھا سمجھا کر اپنے دل میں بھی اس یقین کو بٹھائیں اور ان کے دلوں میں بھی اس یقین کو بٹھائیں۔ حق تعالیٰ اپنے کرم سے ہماری زندگیوں کو ایمان اور اعمال صالحہ کے لیے قبول فرمائے اور ہماری اس مجلس کو ہماری حقانیت کا اتباع اور اعمال صالحہ پہ جمنے کا سبب بنائے، ہمارے دلوں کی پھٹن کو، ہمارے اندر کے فتن کو، ہمارے اندر کے اختلافات کو حق تعالیٰ اپنی قدرت سے ختم فرمائے کہ جس امت کے بنانے میں آقا نے اپنے خون اطہر کو ٹپکا کر اس امت کے اتحاد کو مانگا ہو، ہم اپنے خواہشات کے لیے اپنے نبی کی قربانیوں کے پرخچے اڑائیں۔ میرے دوست اور میرے بزرگوں، اس میں ہلاکت کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں۔ حق تعالیٰ ہم کو سچی پکی توبہ کی توفیق دے اور صحیح اعمال صالحہ سے ہماری زندگی کو آراستہ کر دے۔ طاقت تو تھی نہیں، نہ آنے کی تھی، نہ بات کرنے کی ہمت تھی، صرف آپ حضرات کی برکت سے حق تعالیٰ شانہ نے یہاں تک پہنچا دیا اور اس مجلس کی سعادت میں شریک فرما دیا۔ حق تعالیٰ ان کلمات خیر کو اپنے کرم سے قبول فرمائے اور اس کے اندر کے نفسانی جذبات کو اللہ اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ درود شریف پڑھ کے دعا کر لیں کہ حق تعالیٰ اس مجلس کو اپنے کرم سے قبول فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم بما هو اہلہ۔ اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين۔ اللهم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث۔ اللهم ارزقنا حبك وحب رسولك، حب من ينفعنا حبه عندك۔ اللهم إنا نسألك خير ما سألك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذك منه نبيك وحبيبك سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم۔ أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہمارے قصوروں کو درگزر فرما۔ اے اللہ آپ کا کھا کر، آپ کا پی کر، اے اللہ آپ کے نبی کی غلامی میں آپ کی طرف سے داخل ہو جانے کے باوجود ہم نے آپ کے ساتھ آپ کی نعمتوں کو لیتے رہے اور اپنی بغاوتیں دکھاتے رہے۔ مولا ہمارے ظلم عظیم کو اور جرم عظیم کو اپنی دریا رحمت سے معاف فرما دے۔ اے اللہ جس پیارے اور لاڈلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا خون بہا کر ہمارے خون کی حفاظت مانگی ہو، مولا ان کی اتباع کی توفیق ہمیں عطا فرما دے۔ جو ہمارا خون بہا کر اپنے سینوں کی ٹھنڈک جانتے ہیں، ان دشمنوں کو دیکھ دیکھ کر جو آنکھیں بے نور ہو گئی ہے اور جن کے تذکرے کر 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 جو زبانیں بے وزن ہو گئی ہیں، اے اللہ اپنے کرم سے اس نحوست سے ہماری زندگی کو پاک فرما، اور اے اللہ اپنے حبیب کی محبتوں والے راستے کی برکتوں سے ہماری زندگی کو آباد فرما۔ مولا تیرے حبیب کی امت بڑے نازک دو راہے پر ہے، اے اللہ کشتی بڑے مجدھار میں پڑی ہے، شمالاً جنوباً شرقاً و غرباً۔
اے اللہ کہیں کوئی کنارہ سہارے کا نظر نہیں آتا، مولا ہدایت کے ساحل پر اپنے کرم سے ہماری کشتی کو لگا لے، اپنے اور اپنے حبیب کی عظمت و محبت کے ساحل پر ہماری کشتی کو لگا لے۔ اے اللہ ہم سب کو سچی پکی توبہ کی توفیق عطا فرما دے۔ اے اللہ وہ اسوہ ہمیں نصیب فرما، اے اللہ وہ مبارک اعمال کا راستہ ہمیں مقدر فرما جس پہ چل کر ہم تیرے نگاہوں کے اندر اے اللہ قبول ہو جائیں، اور اے اللہ تیری غیبی مددوں کا راستہ ہمارے لیے کھل جائے۔ مالک اپنی دریائے رحمت سے ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری عورتوں کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری جوان بیٹیوں کی حیا کی حفاظت فرما۔ اے اللہ جس سیرت کے نتیجے میں حیا آتی ہو، جس سیرت کے نتیجے میں اخلاق حسنہ زندہ ہوتے ہوں، مالک اس سیرت پاک پر چلنا اپنے کرم سے ہمیں آسان فرما، اس کی اتباع کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ وہ لاڈلی نبی زادی اور وہ جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ تو دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد بھی شرم و حیا کا اظہار کرا گئی اور کہا میرے جنازے کو رات کے اندھیرے میں دفن کر دینا تاکہ غیر محرموں کی نگاہ میرے جنازے پر بھی پڑنے نہ پائے۔ اور مولا آج تیرے حبیب کی امت کی کتنی بیٹیاں ہیں جو سڑکوں کا کھلونا بن گئی، جو شیطان کی نگاہوں کا تیر بن گئی اور لوگوں کے ایمان کے لوٹنے اور لٹانے کا سبب بن گئی۔ اے اللہ اپنے غضب کو ٹھنڈا فرما، ہمارے قصوروں کو معاف فرما، ہماری ان غفلتوں پر ندامت اور توبہ کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ اپنے کرم سے اس مجلس کو ہم سب کے لیے نجات کا اور دعوت اللہ کے وجود میں آنے کا اور اے اللہ تیری راہ کی محنتوں کے اے اللہ سرخرو ہونے کا اپنے کرم سے ذریعہ فرما دے۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو صحت عطا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، مقروضوں کے قرضوں کو غیبی خزانوں سے ادا فرما، جتنے ناجائز مقدمات میں گھرے ہیں مالک ان کی رہائی کا سامان فرما، اپنے کرم سے حضرت محمد صاحب کے صدقے و برکت سے ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ۔